السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر سے ہوں گے۔ ایکیس سولر میں خوش آمدید دوستوں۔ آج کی ویڈیو جو ہے بڑی اسپیشل ہونے والی ہے آپ کے لیے۔ آج جو ہے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو انورٹر ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو IP21 انورٹر جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ فلٹر لگے ہوتے ہیں سائڈ پہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے چوک ہوئے پڑے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا جو انورٹر ہے اس کے فلٹر اگر آپ ریگولر ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں ایک دفعہ اس کو آپ کلین نہیں کریں گے تو آپ کے انورٹر کی حالت کچھ ایسے ہو جائے گی جس سے جو ہے آپ کا انورٹر کافی ہیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے سرکٹ بورڈ ہے، جب اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو جب تک پراپر ایئر وینٹیلیشن نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو وہ ہیٹ ہو جائیں گے۔ ہیٹ ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ انورٹر کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ ڈاؤن رہے گی اور انورٹر خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے ان ایئر فلٹر کو بھی اچھے سے آپ کلین کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس میں کچھ انورٹر IP21 ہے، جیسے کہ یہ ہے، تو اس میں جو ہے فلٹر کھولنے کے لیے اوپر تھم سکرو دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ بھائی جو ہیں یہ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ انورٹر نئی ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں تو یہ تھم سکرو تو انہوں نے ہٹا دیا، پتہ نہیں کس وجہ سے ہٹا دیا، تو وہ چھوٹا سا مائکرو سکرو دیا ہوا ہے، تو سکرو ڈرائیور سے وہ آپ اس کو کھول کے آپ فلٹر کا کور جو ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور اس کو صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے فلٹر ہے، ایئر فلٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے آپ اس کی ڈسٹ ریموو کریں۔ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جھاڑ کے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، واش کر لیں۔ اس کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ سے واپس لگا دیں۔ اچھا، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ IP21 ہے، لیکن کچھ انورٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑے ہیوی سے بڑے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ IP65 انورٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل نائٹروکس کے انورٹر جو ہیں آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، نائٹروکس سیریز جو کافی مشہور سیریز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انورٹر کے ساتھ پیچھے ایک اور بھی چیز لگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کافی ہیوی ڈیوٹی سا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی اس کا ہیٹ سنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ IP65 انورٹر جو ہوتے ہیں یہ ڈسٹ پروف ہوتے ہیں، واٹر پروف ہوتے ہیں، ان میں ربڑ کی سیل ہوتی ہے، اگر ان کا ہم کور ریموو کرتے ہیں تو ربڑ سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ڈسٹ کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سیل ہوتا ہے، اور اس کی جو ہیٹ ریموو کرنے کا جو ہیٹ کو جو ہے سنک کرتا ہے، ہیٹ سنک جو لگا ہوتا ہے ہیٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے، پیچھے اس کے بیک پہ ہیٹ سنک لگا ہوتا ہے، پورے انورٹر جتنا ہی لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فین لگے ہوتے ہیں جو کہ ہیٹ کو جو ہے وہ کول کرتے رہتے ہیں۔ ہیٹ سنک کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے ہمارے انورٹر IP21 جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر جو ہے پیچھے ہیٹ سنک نہیں لگا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہی انورٹر کے اندر ہی ایئر فلٹر دیے گئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہی ہمارے فین لگے ہوتے ہیں۔ اب جو ایئر کی وینٹیلیشن ہے تو اس فلٹر کے تھرو سے ہی، اور فین سے جو نیچے فین لگے وہاں سے ایئر کراس ہو رہی ہے، تو جو ڈسٹ ہے وہ فلٹر میں رہ جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر بھی چل جاتی ہے سرکٹ بورڈ کے اندر، لیکن جو ہیوی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ ہمارے ایئر فلٹر پہ جو ہے نا وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ 2 ہفتوں میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے نا ان ایئر فلٹر کو صاف کر لیا کریں۔ اگر یہ چوک ہو جائیں گے تو جو ہمارے نیچے کولنگ فین لگے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے کافی ان میں دباؤ پڑے گا، دباؤ مطلب کہ وینٹیلیشن کے لیے کراسنگ نہیں ہوگی، کیونکہ فلٹر چوک ہو گئے، جس کی وجہ سے وینٹیلیشن جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے نا کافی سلو ہو جائے گا، جس سے آپ کا جو ہے انورٹر کا جو سرکٹ ہے وہ PCB بورڈ جو ہے وہ کافی ہیٹ ہو جائے گا، اور انورٹر کے فالٹ ہونے کے کافی سارے چانس آ سکتے ہیں، کچھ بھی فالٹ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرفارمنس جو ہے وہ لو ہو سکتی ہے، اور آپ کے انورٹر کے جو کمپوننٹس لگے ہیں ان کی بھی لائف سائیکل جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے اس طرح بہترین سا اتھینٹک کنٹینٹ ہم لاتے رہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔